انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ بہت سادہ سی ایک مثال عرض کرتا ہوں، پھر کیوں شرکت کریں؟ وہ کسی چیز کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے گیا تھا وہاں پہ، 40 کی ماشی ہوئی، اس نے شرکت کی۔ کیوں شرکت کی؟ مارکیٹنگ دیکھ رہا تھا کہ اس کی مثال کے طور پر کمپنی کی کوئی پروڈکٹ ہے، مثال کے طور پر کوئی جوس ہے، کوئی پانی ہے، کوئی اور چیز ہے، وہ یہ دیکھ رہا تھا اس کی مارکیٹنگ صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ اس کے لیے گیا تھا۔ اس کو مشی 40 کا ثواب مل جائے گا اس نیت کے ساتھ؟ نہیں ملے گا۔ شاید خدا اس کے ناطے اس کے قلب کے اوپر کوئی اثر ڈال دے، کوئی معجزہ رونما ہو جائے، جو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اور ممکن ہے کہ یہ یہاں تک اس لیے پہنچا ہو کہ اس نے پہلے کوئی اچھا عمل کیا ہو جس کی خاطر خدا اس کو یہاں کی گھسیٹ کے لایا ہو کہ اب اس کے اوپر کوئی اثر ڈال دے۔ لیکن اگر کسی کی نیت صرف یہی رہی ہو وہ مجھے مارکیٹنگ کرنی ہے، اس لیے اب مجھے بہت شک ہونے لگا ہے کہ یہ بہت سارے جو قافلے جاتے ہیں یہ واقعاً زیارت کا ثواب ڈھنگ سے پا بھی پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے ہیں؟ بہت ساری مارکیٹنگ ہو رہی ہے اس کے لیے۔ تو بہت ساری چیزیں ہمارے دین میں جو کم اثر ڈال رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہیں، میں کہتے ہوئے ڈر رہا ہوں، کھوکھلا پن آ رہا ہے۔ کھوکھلا پن کیوں آ رہا ہے؟ چونکہ ایک آفاقی حقیقت ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اگر نیت خالص نہیں ہوگی عمل کا اثر نہیں ہوگا۔ اب لاکھ کوئی انسان کرتا رہے، اس کے اوپر 1,00,000 پوسٹر چھاپ لے، بھائی نیت سے عمل پہ اثر پڑنا ہے، پوسٹروں سے نہیں ہونا ہے۔ اگر 1,00,000 لوگ ایک قافلے میں لے آئے، 1,00,000 لوگ، آج تک کوئی نہیں لا پایا ہوگا، اگر لے آئے کسی قافلے میں 1,00,000 بندے اور ان کی نیت صحیح نہ ہو، کچھ ثواب بنے گا کیا؟ نہیں بنے گا۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1,00,000 بندے لے آئے اور سب کی نیت اچھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہو جائے تو پھر کیا بات ہے۔ لیکن ہمیں بار بار یہ سوچنا پڑے گا کہ بھائی دین کا کام مارکیٹنگ نہیں ہے، دین کا کام ظاہر پہ نہیں ہے، دین کا کام قلب کے اوپر ہے۔ قلب یعنی نیت، روح۔ انشاءاللہ اس کے اوپر محنت کریں گے، بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، ما صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ بڑا سردی کا مارا درود پڑھا آپ نے، ایسا گرمی والا نہیں ہے۔ درود بھیجیں، ڈھنگ سے درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ سردی تو مجھے بھی بہت لگتی ہے، لیکن آیت اللہ بہاؤدینی، جو آیت اللہ بہاؤدینی کراچی میں ہوتے تھے، ان کی تایا، ان کو آیت اللہ بہاؤدینی بزرگ کہتے تھے، بہت بڑے عارف تھے، بہت بڑے عارف۔ اور وہ بعض عرفاء ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو پتہ چل جاتے، وہ ان عرفاء میں سے تھے جن کا پتہ چل گیا تھا لوگوں کو کہ بھئی یہ کچھ جان بھی لیتے ہیں، اچھا وہ بول بھی دیتے تھے۔ اس کا مطلب ہے ان کو بہت یقین تھا، وہ اس مشکل سے نکل گئے تھے کہ میں ریاکاری میں نہ آ جاؤں، تو اس لگتا ہے انہوں نے اس کو سب کو کنٹرول کر لیا تھا۔ تو کوئی ان کے ساتھ ایک دفعہ جا رہا تھا تو اس نے سردی کی عبا پہنی ہوئی تھی۔ سردی کی عبا موٹی ہوتی ہے، ذرا کھال کی بعض اوقات ہوتی ہے، کبھی اون کی ہوتی ہے۔ انہوں نے گرمی کی عبا پہنی ہوئی تھی، اور عمر میں بھی وہ آغا بہاؤدینی کافی بزرگ تھے ان سے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ آغا صاحب میں جوان ہوں اور میں نے سردی کی عبا پہنی ہے، میں ٹھٹر رہا ہوں، اور آپ نے اس بڑھاپے میں گرمی کی عبا پہنی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے ان کو ایسی مذاق میں کہا، جو واقعاً پریکٹس بھی تھی ان کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک دفعہ دل گرم ہو جائے پھر جسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک دفعہ دل گرم ہو جائے پھر جسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ پتہ نہیں انہوں نے مذاق میں کہا یا حقیقت میں کیا۔ ایسے تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو پریکٹس میں لا رہے ہیں۔ ابھی میں کہیں پاکستان سے باہر تھا تو مجھے ایک صاحب ملے جنہوں نے اس کی پوری مجھے ایک ڈیٹیلز سنائی کہ اگر آپ یہ کریں تو آپ کو سردی ہرگز نہیں لگے گی، اور بہت تھوڑی سی پریکٹس سے آپ بغیر اس کے گزار لیں گے۔ لیکن بہرحال وہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ امپورٹنٹ کیا ہے اس مجلس کی مناسبت سے؟ امپورٹنٹ یہ ہے موت سے پہلے موت کی تیاری، یہ امپورٹنٹ۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے ایک ایسا کمال مل گیا ہے کہ میں دنیا کے سارے خزانے بتا سکتا ہوں کہاں رکھیں۔ مجھے ایک صاحب ملے ایک امام بارگاہ میں، پتہ نہیں اب وہ حیات ہیں یا نہیں ہیں،
بعض مجھ سے کہنے گے کہ میرے پاس یہ طاقت ہے، تو آپ کے خیال میں یہ کمال ہے؟ اللہ کے نزدیک کمال ہے یہ کہ کسی کو یہ پتا ہو کہ دنیا کے خزانے کہاں رکھے ہیں؟ نہیں، یہ کمال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا تعلق دنیا سے۔ دنیا کی کسی چیز کے اندر دنیا ہونے کے ناطے کوئی کمال نہیں، کوئی کمال نہیں۔ بس اگر کوئی شخص بہت بڑی مسجد بنائے دنیا کے لیے، اس میں کوئی کمال ہے؟ اتنا سا بھی نہیں ہے، اتنا سا بھی نہیں ہے۔